میشا پورے 5 منٹ ہو گئے ہیں تو میں یوں ہی کھڑے دیکھ رہا ہوں. کیا متبنی کھڑی ہو؟ کوئی کام ہے تو جلدی سے بولو. کچھ بولو گی تو پتہ کیسے چلے گا کہ تمہیں بات کیا کرنی ہے، اور کچھ احساس ہے تمہیں؟ رات کے اس پہر تم اکیلی اپنے ہونے والے شوہر کے ساتھ اس کے کمرے میں ہو. اگر تمہارا یہ حسن مجھے بہکا گیا تو؟ اسے مخمور نگاہوں سے دیکھتا شوخ لہجے میں بولا. اس کے لہجے کے بھاری پن کو محسوس کرتے عائشہ کی جان جیسے حلق میٹکی تھی. وہ اسے کمرے میں آ تو چکی تھی لیکن اب انگلیاں چٹکھائی جا رہی تھی. اسے سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ بات کیسے شروع کرے. ارباز کے بےباک انداز اور لہجے سے اسے اپنا حلق خشک ہوتا محسوس ہوا تھا. اس نے ہمت کرتے مشکل سے اپنی بات کہی. ارباز، لالا، وہ مجھے آپ سے ضروری بات کرنی ہے پلیز. اس کی بات پوری ہونے سے پہلے ہی وہ ایک بار پھر اس کے منہ سے لالا سن کر لب دبا کر رہ گیا. تبھی وہ صوفے پر آ کر بیٹھا اور بولا. بیوقوف لڑکی، کتنی بار سمجھا چکا ہوں، لالا نہیں ہوں، میں تمہارا شوہر ہوں اور عنقریب تم اسی کمرے میں میرے ساتھ بستر پر ہوگی. کیوں بھول جاتی ہو بار بار؟ یہ عادت تمہاری نہ جانے کب جائے گی. اور کوئی 3000 بار تو مجھے کہہ چکی ہو کہ تمہیں مجھ سے بات کرنی ہے. لیکن کیا بات کرنی ہے تمہیں آخر؟ کہیں ایسا تو نہیں کہ تم یہاں مجھ سے رات کے اندھیرے میں ملاقات کرنے کے لیے آئی ہو، اپنی محبت کا اقرار کرنے، لیکن شرما رہی ہو؟ اور پتہ ہے جس وقت رات گہری ہوتی ہے نا، اس وقت ہم لڑکوں کے، خاص کر ہمارے فوجیوں کے جذبات کو زیادہ ہی بھڑک جاتے ہیں اور نہ جانے کہاں کہاں ایک آگ سی بھڑک اٹھتی ہے. اور پھر تم تو بیوی ہو میری، اور حسین بھی ہو بہت. اس کی بےباک باتیں سنتی وہ کانوں کی لو تک سرخ پڑ گئی تھی. تبھی وہ بولا. تم اس وقت میرے جذبات کو ہوا دے کر مجھے بہکنے پر مجبور کری ہو. اگر 1 منٹ مزید تم یہاں میرے سامنے کھڑی رہی تو میں نہیں جانتا میں تمہارے ساتھ کیا کروں گا. ارباز کی بات سن کر تو میشا کے رہے سہے حواس بھی جواب دینے لگے تھے. کہاں وہ نازک سی لڑکی اور کہاں وہ ایک آرمی آفیسر باڈی بلڈر. وہ تو بالکل بامشکل اس کے کندھے تک بھی نہیں آتی تھی. تبھی ایک ہی سانس میں آنکھیں بند کر کے کہنے لگی. لالا، مجھے ابھی رخصتی نہیں کرنی، میں ابھی شادی کے لیے بہت چھوٹی ہوں. ڈاکٹر کہتی ہیں کہ اگر آپ نے مجھ سے شادی کر لی تو آپ میرے پاس آ گئے اور میں مر جاؤں گی. پلیز 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 آپ رخصتی کو رکوا دیں. نہ تو میں شوہر کو ہینڈل کر سکتی ہوں اور نہ ہی مجھ سے بچے پیدا ہوں گے. مجھے بہت خوف آتا ہے، میں یہ سب نہیں کر سکتی. لیبر پین کا سوچ کر ہی میری جان نکل جاتی ہے. پلیز مت کریں یہ شادی، میں آپ کا احسان ساری زندگی نہیں بھولوں گی، پلیز. ایک ہی سانس میں وہ بولتی جا رہی تھی اور اس کے منہ سے الفاظ سن کر ارباز کو حیرت ہوئی. سب کچھ بولنے کے بعد اس نے آنکھیں کھولی. ارباز کے چہرے پر کوئی تاثر نہیں تھا. کہنے لگا. یہ کیسی بھی وقوفی ہے میشا، رات کے اس وقت یہ سب بول رہی ہو؟ کس نے کہا تم چھوٹی ہو؟ اور 18 سال کی لڑکی کوئی چھوٹی بچی نہیں ہوتی، بھرپور جوان ہوتی ہے. شادی کے لیے تم بالکل پرفیکٹ ہو، بہت مکمل اور ہاٹ فگر ہے تمہارا میری جان. اور گھر کے بڑوں نے فیصلہ کیا ہے کہ تمہاری رخصتی اسی ہفتے ہوگی تو بس ہو کر ہی رہے گی. تمہیں یہ خوف ہے کہ میری شدتیں نہیں سہ پاؤ گی تو اس میں کچھ نہیں کر سکتا. شادی کے بعد ہر لڑکی اپنے شوہر کو وقت دیتی ہے، اپنا آپ اس پر نچھاور کرتی ہے اور اسے اپنے شوہر کی شدتیں سہنی بھی پڑتی ہیں. تو تمہیں بھی یہ سب جھیلنا پڑے گا اور میرے بچے بھی پیدا کرنے پڑیں گے. وہ اپنے لفظوں پر زور دیتا اٹھ کھڑا ہوا. میشا بھی گھبرا کر 2 قدم دور ہوئی تھی. اسے لگا تھا کہ وہ ارباز کو اپنی پرابلم بتائے گی تو وہ اس کی بات کو سمجھے گا اور اس کا ساتھ دے گا، لیکن یہ تو ایک نمبر کا ڈھیٹ انسان تھا. شادی کے نام سے تو پہلے ہی اسے خوف آتا تھا. ابھی تک اس کے ذہن میں یہی بات گھومتی رہی کہ بس شادی کے بعد بیوی کو شوہر کے کپڑے استری کرنا ہوتے ہیں، اس کے کام کرنا ہوتے ہیں، اس کے لیے مزے مزے کے کھانے بنانا ہوتے ہیں اور بس. لیکن اس کی سہیلی ثانیہ نے اسے کہا تھا کہ ارے ڈفر، یہ سب کچھ تو گھر میں ہوتا ہے، سب کے سامنے ہوتا ہے، لیکن جیسے ہی رات ہوتی ہے سب اپنے اپنے کمروں میں جا کر سو جاتے ہیں. اس کے بعد مرد اپنی جوان کم سن بیوی کے ساتھ کیا کچھ نہیں کرتا. تمہیں پتہ بھی ہے کچھ؟ ثانیہ کی بات سن کر وہ جلدی سے بول اٹھی. ارے پاگل، کیا کرنا ہے؟ اتنا تو مجھے پتا ہے کہ دونوں ایک ہی بستر پر سوتے ہیں. شوہر بیوی کو باہوں میں اٹھاتا ہے، اسے پیار کرتا ہے، کس کرتا ہے اور بس. چھوٹی موٹی شرارتیں کرتا ہے، لبوں پر بھی کس کرتے ہیں اور بس. پھر وہ دونوں ایک دوسرے کے گلے میں باہیں ڈال کر سو جاتے ہیں. اس کی بات سن کر نمل نے ایک چت اس کے سر پر لگائی. پھر ہنس کر کہنے لگی. تم ایک نمبر کی ڈفر ہو پاگل. یہ سب کچھ تو وہ ہوتا ہے جو دکھایا جاتا ہے، لیکن اس کے بعد جب مکمل طور پر شوہر بیوی کو ہر پردے سے آزاد کر کے اپنی شدتیں اس کی وجود پر اتارتا ہے نا، تو پھر اچھے اچھوں کو دن میں تارے نظر آ جاتے ہیں. ارباز بھائی تو دیکھنے میں ہی
باڈی بلڈر لگتے ہیں، اوپر سے آرمی آفیسر، پتہ نہیں تمہارا کیا حال ہوگا۔ آرمی آفیسر تو اپنے اصولوں کے بھی بڑے سخت ہوتے ہیں، پہلی رات میں ہی بیوی کو نچوڑ کر رکھ دیتے ہیں۔ میشا اس کی باتیں سن کر سہم سی گئی۔ پہلے تو میشا کو ارباز کے ساتھ ہونے والی اس نکاح سے کوئی مسئلہ نہیں ہوا، لیکن جیسے جیسے نمن نے اسے ساری باتیں بتائیں وہ پریشان ہونے کے ساتھ ساتھ خوفزدہ بھی ہو گئی۔ ثانیہ نے اسے سہاگرات کے بارے میں جانے کون کون سے اور کس کس کے دردناک قصے سنائے تھے کہ وہ اپنی ہونے والی شوہر سے دور بھاگنے کا سوچ رہی تھی۔ اس نے سوچ لیا تھا کہ وہ کسی صورت بھی ارباز ہاشمی کے ساتھ رخصت ہو کر اس کے کمرے میں نہیں جائے گی اور نہ ہی اسے خود کے قریب آنے دے گی۔ ثانیہ نے اسے اپنے بہن کا قصہ بھی سنایا تھا۔ اس کی شادی بھی ایک آرمی والے سے ہوئی تھی اور اس نے پہلی رات میں اس کی بہن کو نہیں بخشا اور اس کی حالت اتنی خراب کر دی تھی کہ اس کو ہاسپٹل لے جانا پڑا۔ اس کی بگڑتی صحت دیکھ کر ڈاکٹروں نے بھی اس کے شوہر کی خوب عزت افزائی کی تھی، لیکن اس کا شوہر اپنی غلطی ماننے کو بالکل بھی تیار نہیں تھا۔ اس کا کہنا تھا کہ وہ 6 مہینے گھر نہیں آتا، اسے تو بس اپنی بیوی سے سکون حاصل کرنا ہی تھا۔ اگر یہ سب نہیں کر پاتا تو پھر شادی کیوں کی تھی؟ اور پھر مجھے تو جلد سے جلد بچے پیدا کرنے ہیں تاکہ میں اپنی فیملی اور مکمل لائف کو انجوائے کر سکوں۔ ان باتوں نے اسے ایسے ڈرایا تھا کہ میشا کی تو جان ہی نکل چکی تھی۔ اسے ارباز کے سائے سے بھی خوف آنے لگا۔ وہ تو ویسے ہی پورے گھر میں دندناتا پھرتا، جب بھی چھٹی لے کر گھر آتا تو سب پر حکم چلاتا۔ سب سے زیادہ اس کے ہاتھ میشا پر آتی تھی۔ پڑھائی کو لے کر وہ ویسے کافی سخت تھا، وہ ہر دوسرے دن کان پکڑوا کر اٹھک بیٹھک کروانے سے بھی گریز نہیں کرتا تھا۔ شادی کو لے کر وہ بے حد گھبرا چکی تھی۔ وہ ایک ڈاکٹر نے تو ویسے ہی اس کے خوف میں مزید اضافہ کر دیا تھا۔ ہر بات اس کے سامنے سینے پر بازو باندھے کھڑا اسے سوال ہی سوال کر رہا تھا۔ یہ بتاؤ، یہ باتیں کہاں سے سیکھ کر آئی ہو تم؟ ایک ہفتے بعد ہماری رخصتی ہے اور تمہیں یاد آ رہا ہے کہ تمہیں یہ شادی نہیں کرنی؟ بتاؤ کس نے یہ سب خناس بھرا ہے تمہارے دماغ میں؟ وہ اسے کڑی نظروں سے دیکھ کر کہہ رہا تھا اور وہ ڈرتے ڈرتے کہنے لگی کہ نہیں تو وہ میں ابھی بہت چھوٹی ہوں۔ ڈاکٹر کہتی ہیں اگر میرا شوہر میرے قریب آیا تو میں زندہ نہیں بچ پاؤں گی، میں مر جاؤں گی، پلیز۔ جس انداز میں بول رہی تھی ارباز اس کی کچھ بات کو سمجھ چکا تھا۔ آخر اس نے بھی دنیا دیکھ رکھی تھی۔ لبوں پر ایک شیطانی مسکراہٹ رینگ گئی تھی، اندر کے جذبات بھی بھڑک چکے تھے۔ اس نے اپنے لبوں پر زبان پھیرتے اس کی طرف دیکھا، ساتھ ہی کے دروازے کو اندر سے لاک کر دیا۔ یہ دیکھ کر میشا گھبرا گئی اور جلدی سے بولی کہ یہ کیا کر رہے ہیں آپ، اور آپ نے دروازہ کیوں لاک کیا؟ پلیز کھولیں، اسے رات کافی ہو گئی ہے، مجھے نیند بھی آ رہی ہے، مجھے باہر جانا ہے۔ وہ چلتا ہوا اس کے سامنے کھڑا ہوا، پھر کہنے لگا میشا میری جان، میری زندگی، تم میری بیوی ہو میری، میں جانتا ہوں تمہارے ساتھ مجھے اپنی زندگی کا آغاز کیسے کرنا ہے۔ ڈاکٹر نے تمہیں یہ کیسے کہہ دیا کہ تم ابھی بہت چھوٹی ہو؟ میرے لیے تو تم بالکل ٹھیک ہو۔ اب جب تک میں خود اپنی جان کو ٹھیک سے چیک نہیں کروں گا تب تک مجھے کیسے پتہ چلے گا کہ تم شادی کے لائق ہو یا نہیں؟ تم جیسی نازک سی لڑکی میری دیوانگی سہ پائے گی بھی یا نہیں؟ وہ فوراً سے پیچھے ہٹی، کہنے لگی کہ مجھے ڈر لگ رہا ہے، جا رہی ہوں میں یہاں سے۔ پتہ نہیں اب کیسی بیکی باتیں کرنے لگے ہیں۔ لیکن ارباز جلدی سے قریب آیا اور اس کا بازو زور سے پکڑ کر اسے اپنی طرف کھینچ لیا۔ اس کے بازو کے حلقے میں آتی اس کے سینے سے ٹکرائی۔ اس کے کومل مہکتے وجود کی قربت پا کر ارباز کے جذبات حقیقت میں بھڑک اٹھے۔ کہنے لگا ایسے کیسے جا رہی ہو میری جان؟ میری بات اب ذرا دھیان سے سنو۔ تم چاہتی ہو کہ یہ رخصتی نہ ہو تو ہم دونوں کی راز کی باتیں ہم دونوں تک ہی رہیں گی۔ میں تمہیں خاموشی سے اچھی طرح چیک کروں گا کہ تم میری دیوانگی، میری شدتیں سہ پاؤ گی یا نہیں۔ اگر تو تم چلائیں تو میں تمہیں آزاد کر دوں گا اور پھر رخصتی بھی نہیں کروں گا۔ اگر تم چاہتی ہو کہ میں واقعی یہ رخصتی روک دوں تو تمہیں مجھے اپنا چیک اپ کروانا پڑے گا، کیونکہ بغیر ثبوت کے آفیسر ارباز ہاشمی کچھ بھی نہیں کرتا۔ چلو شاباش، یہاں بیٹھ جاؤ، کہہ کر اس نے میشا کو اپنے سامنے کیا تھا۔ ایک جھٹکے سے اس نے میشا کا دوپٹہ اتار کر بیڈ پر پھینکا۔ سامنے اس کی بھرپور رعنائیوں کو دیکھ کر ارباز کے دل میں تیز دھڑکنوں کی ہلچل ہوئی۔ اس کے ہاتھ میشا کی دھڑکنوں کے جانب بڑھے اور اس نے اپنی انگلی کو میشا کی بیوٹی بون پر ٹریس کی۔ پلیز ارباز لالا، یہ آپ کیا کر رہے ہیں؟ جانے دے مجھے۔ وہ گھبرا کر اٹھی تو ارباز نے ہاتھ کھینچ کر اسے گود میں گرا لیا۔ کہاں جا رہی ہو میری جان؟ ابھی تو میں نے کچھ کیا ہی نہیں اور تم یوں گھبرا رہی ہو۔ شادی کے رات تمہارا کیا ہوگا؟ میں تو تمہیں بالکل بھی نہیں چھوڑوں گا۔ جانتی ہو نا میں تو آرمی آفیسر ہوں، میری ڈیوٹی کبھی کسی شہر میں ہوتی ہے تو کبھی کسی، جو ہے تو جلدی گھر نہیں آ پاؤں گا، اس لیے میں تو اپنے تمام جذبات، تمہاری تمام شدتیں پہلی رات میں ہی تمہارے وجود میں اتار دوں گا۔ تو پھر کیا بنے گا تمہارا؟
وہ اسے کان میں سرگوشی کرتا بولا۔ میشا کی حالت لمحہ بلمحہ بری ہوتی جا رہی تھی اور ارباز اس کے چہرے کے اڑتے رنگوں کو بخوبی نوٹ کر رہا تھا۔ تبھی اس نے آہستگی سے گرفت ڈھیلی کی تو وہ اسے دھکا دیتے اٹھ کھڑی ہوئی۔ آپ بہت برے ہیں، بہت برے، میں آپ سے کبھی شادی نہیں کروں گی۔ وہ اسے انگلی اٹھا کر پون کرتی کمرے سے بھاگ گئی، جبکہ ارباز کے لبوں پر خوبصورت مسکراہٹ تھی۔ وہ نہیں جانتا تھا کہ اسے یہ شرارت مستقبل میں بہت مہنگی پڑنے والی تھی۔ باہر ہارن کی آواز سنتے ہی اس کے کان کھڑے ہو گئے تھے، مطلب کہ گولے والا آ چکا تھا۔ وہ بھی شاید دادی جان کے صبر کا امتحان لینے کو بالکل عین گھر کے گیٹ کے باہر آ کر آواز لگاتا اور میشا کے کان کھڑے ہو جاتے۔ مما مما مجھے پیسے دیں، مجھے گولا کھانا ہے، جلدی سے دے دیں ورنہ وہ چلا جائے گا، وہ بے صبری سے ہاتھ جلاتی بولی۔ تو رافیہ بیگم نے اسے گھورا۔ بس بھی کرو میشا، اور کتنا بچپنا دکھاؤ گی؟ پورے گھر میں اتنی فضول حرکتیں صرف تم ہی کرتی ہو۔ اگر ارباز کو پتہ چل گیا نا کہ تم بچوں کی طرح یہ فضول کی حرکتیں کرتی ہو اور گندی چیزیں لے کر کھاتی ہو تو وہ بہت غصہ کرے گا، بلکہ آج شام کو گھر آئے گا تو میں ہی اسے تمہاری ساری حرکتیں بتاؤں گی اور پھر صبح تمہاری اچھی خبر لے گا۔ میشا نے لاپرواہی سے سر جھٹکا۔ کوئی بات نہیں، بتا دیجیے گا، ویسے بھی وہ رات کو آئیں گے، تب تک میں سو جاؤں گی۔ اب سوتے ہوئے اٹھا کر تو کان پکڑوانے سے رہے، بس اب جلدی سے مجھے پیسے دے دیں ورنہ وہ چلا جائے گا، وہ بے صبری سے بولی۔ تبھی دادی جان کی تیز آواز لاؤنج پہ گونجی تھی۔ رافیہ دے دو اسے پیسے اور جان چھڑاؤ ورنہ یہ گولے والا موا بول بول کر میرے سر میں درد کر دے گا۔ لیکن رافیہ بیگم نے صاف لفظوں میں اسے پیسے دینے سے انکار کر دیا تھا۔ وہ منہ پھیلا کر بیٹھ گئی۔ مجھے اس گھر میں رہنا ہی نہیں ہے، بس کسی دن آپ لوگوں کی انہی حرکتوں کی وجہ سے میں یہاں سے بھاگ کر چلی جاؤں گی۔ اس بات پر رافیہ بیگم پلٹ کر دیکھا اور کہنے لگی، کہاں جاؤ گی بھاگ کر؟ تمہارا مائکہ بھی یہی ہے اور سسرال بھی۔ کچھ تو عقل کے ناخن لو میشا، تمہاری شادی ہونے والی ہے لیکن عقل ہے کہ دن بدن گھٹنوں میں جا رہی ہے۔ میشا نے انہیں خفگی سے دیکھا۔ ہاں تو یہی تو بات ہے، اتنی بڑی ہو گئی ہوں لیکن ابھی تک آپ سے پیسے مانگ لیتی ہوں، چاہے وہ 20 روپے ہوں چاہے وہ 50 روپے۔ رافیہ بیگم نے جان چھڑاتے ہوئے پاس پڑے بٹوے سے 5 روپے کا 50 روپے کا نوٹ نکال کر اس کے ہاتھ پر دھرا اور وہ اپنی ماں کی ڈانٹ کو نظر انداز کرتی سیدھا اچھلتے ہوئے گھر سے نکل گئی۔ گولے والا بھی اسی کے انتظار میں کھڑا تھا۔ جلدی سے رنگ برنگا برف کا گولا بنا کر دیا، ساتھ ہی ڈھیر ساری میٹھی املی بھی۔ وہ مگن سی گولا پکڑے اب اسے جوس کر کھا رہی تھی جب اسے اپنے پیچھے کسی کی موجودگی کا احساس ہوا۔ پہاڑ جیسے کسی ٹھنڈے ٹھار وجود کی حدت محسوس ہوئی تھی۔ اس نے پلٹ کر پیچھے دیکھا، اگلے لمحے گولا اس کے ہاتھ سے چھوٹتے چھوٹتے بچا۔ شیطان کا نام لیا تھا اور شیطان مکمل آرمی یونیفارم میں اس کے سامنے حاضر تھا۔ اس سے پہلے کہ وہ کچھ بولتی، ارباز ہاشمی نے اسے سختی سے ڈانٹ دیا۔ یہ کیا طریقہ ہے؟ گلی میں کھڑی ہو کر بےہودہ طریقے سے گولا کھا رہی ہو اور یہ دوپٹہ وہاں جا رہا ہے، تمہارے یہ سر پر لینے کے لیے ہوتا ہے یا کندھے پر لٹکانے کے لیے؟ جب دیکھو تم اسی لاپرواہ حلیے میں نظر آتی ہو، گھر نہیں تو گھر سے باہر نکلتے ہوئے کچھ خیال تو کیا کرو۔ وہ وہیں سے سر پر پاؤں رکھ کر بھاگ گئی تھی۔ بی جان سامنے ہی لاؤنج میں بیٹھی تھی، انہیں دیکھتے ہی وہ روحان سی ہو گئی۔ خوش ہو جائیں آپ سب، آ گیا میرا خوشیوں کا دشمن ایک اور۔ پتہ نہیں اس گھر میں کسی کو میری خوشیوں کیوں ہضم نہیں ہوتی۔ میری ماں جو ہر وقت میرے سر پر تلوار بن کر لٹکتی رہتی ہیں، وہ کم تھی جو اب یہ قرآن بھی نازل ہو گیا اس گھر میں۔ بس اس ہوائی مخلوق کی ہی کمی تھی۔ وہ منہ پھیلائے کمرے میں گھس کر بیٹھ چکی تھی۔ اسے شروع سے ارباز سے کوئی خاص لگاؤ نہیں تھا کیونکہ وہ ہر وقت اس پر روک ٹوک کرتا رہتا تھا، یہاں تک کہ کھانے پینے کے معاملات میں بھی۔ اسے ارباز ہاشمی کچھ اس لیے بھی پسند نہیں تھا کیونکہ سب لوگ اسے پسند ہی نہیں، پیار بھی کرتے تھے، اس کی ہر بات کو سر آنکھوں پر رکھتے تھے۔ بی جان نے تو بہت پہلے سے خواہش ظاہر کر دی تھی کہ میں اپنے پوتے کی شادی دیکھنا چاہتی ہوں۔ اس وقت میشا کی عمر 14 سال تھی اور ارباز 24 سال کا نوجوان تھا۔ کم عمر ہونے کے ساتھ ساتھ وہ لاڈلی بھی بہت تھی اور بھیجا لاڈ پیار نے اسے بگاڑ دیا۔ ارباز جب سے نکاح ہوا تھا اس کی آزادیاں اور چھوٹی چھوٹی خوشیاں جیسے ختم ہو کر رہ گئی تھی۔ آج بھی تو ایسا ہی ہوا تھا، اتنے مشکل سے اسے گولا کھانے کی اجازت ملی تھی لیکن اس کی یہ چھوٹی سی خوشی بھی صرف اس ایک شخص کی وجہ سے ختم ہو گئی تھی۔ ارباز سب سے ملنے کے بعد صوفے پر بیٹھ چکا تھا۔ بیجان تو بس اس کے صدقے باری جا رہی تھی اور پوچھ بھی رہی تھی کہ بیٹا اس بار زیادہ چھٹیاں لے کر آئے ہو نا؟ وہ بتانے لگا کہ جی بیجان، اس بار 2 ماہ کی چھٹیاں لے کر آیا ہوں، صرف اور صرف آپ کے مجبور کرنے پر۔ اب آپ مجھے یہ تو بتائیں کہ آپ نے مجھے اتنی زیادہ چھٹیاں کرنے کو کیوں کہا؟ بیجان مسکرا دی۔
کیونکہ ان کے دماغ میں کچھ اور ہی چل رہا تھا۔ ارباز کے ذہن میں بار بار میشا کا قیامت خیز سراپا گھوم رہا تھا۔ ان 6 مہینوں میں اس کے وجود میں کافی تبدیلیاں آئی تھیں۔ 6 مہینے پہلے تو وہ صرف بالکل بچی سی لگ رہی تھی، لیکن اب اس کا بھرا بھرا قداس وجود، لمبے بال، حسین نشیلی آنکھیں، اسے وہ خوبصورت جوان لڑکی لگنے لگی تھی، اور آخر اس کی بیوی بھی تھی۔ اور اس سے پہلے ارباز نے اسے کبھی بھی ایسی نظروں سے نہیں دیکھا تھا۔ وہ اس کے لیے نادان، معصوم سی بھولی بھالی لڑکی تھی جو اپنی نادانیوں کی وجہ سے اکثر اسے ڈانٹ کھاتی تھی، لیکن آج جب ارباز نے اسے باہر گلی میں دوپٹہ کندھے پر ڈالے ابتر حلیے میں دیکھا تو پہلی بار ارباز کو اس کے جوان اور بھرپور ہونے کا احساس ہوا۔ اب اس کے اندر ایک عجیب سی ہلچل مچ رہی تھی۔ ابھی بھی جان نے بھی رات کو کھانے کی میز پر سب کی موجودگی میں یہ بات کر دی کہ میں چاہتی ہوں ان 2 مہینوں میں ارباز اور میشا کی رخصتی ہو جائے۔ میری سانسوں کا کوئی بھروسہ نہیں ہے، آج ہی کل نہیں، لیکن بس میں یہ چاہتی ہوں کہ جب تک اس دنیا سے جاؤں میں اپنے گھر میں ارباز اور میشا کی خوشیاں دیکھ لوں، ان کے بچوں کو بھی اپنی گود میں کھلا لوں۔ میشا نے جیسے ہی ان کی باتیں سنی تو اس کے حلق میں جیسے گولا سا اٹک گیا۔ وہ کھانا وہیں چھوڑ کر اندر بھاگ گئی۔ باہر ابھی بھی سب لوگ باتیں کر رہے تھے اور اس کے ذہن میں یہی باتیں چل رہی تھی کہ ہائے اللہ، میں اس خڑوس کے ساتھ ایک کمرے میں کیسے رہوں گی؟ یہ تو بس مجھے سزائیں دیتا رہے گا۔ اگر کسی روز اس کی شرٹ پریس کرتے ہوئے مجھ سے جل گئی یا اس کی پرفیوم ٹوٹ گیا تو یہ تو مجھے مار ہی ڈالے گا، اور اگر اس نے مجھے کان پکڑا دیے تو میں نئی نویلی دلہن مرغہ بنی کیسی لگوں گی؟ ہائے اللہ، میں اس خڑوس اور خوراٹ آدمی کے ساتھ بھلا ایک کمرے میں ایک چھت کے نیچے کیسے رہوں گی؟ اور پھر جان کو تو دیکھو کیسے بڑی بڑی باتیں کرتی ہیں، لیکن سب کے بیچ کیسے کہہ دیا کہ مجھے پرپوتیاں کھلانے ہیں۔ مطلب میں پرپوتی اور پوتی ان کو کہاں سے لا کر دوں گی؟ یہ آسمان سے آ کر میری گود میں ٹپکی ہیں یا ڈاؤن لوڈ کروں گی؟ وہ بے حد غصے میں تھی۔ اس کے ذہن میں تو یہ بات اٹک چکی تھی کہ شادی کے بعد ہر لڑکی ماں بننے کے عمل سے گزرتی ہے۔ اتنا تو وہ جانتی تھی کہ ڈیلیوری کے وقت ایک عورت کو بے تحاشا محبت درد سہنا پڑتا ہے۔ اس نے اپنی چھوٹی چچی کی آخری ڈیلیوری کے وقت کے مناظر دیکھ رکھے تھے۔ آخر دنوں میں کس قدر تکلیف کا سامنا کرنا پڑتا تھا۔ اتنی موٹی ہڈی کٹی ہو چکی تھی، اس سے نہ ٹھیک سے چلا جاتا تھا اور نہ ہی اٹھا بیٹھا جاتا تھا۔ کبھی کبھی تو ایسا ہوتا تھا کہ وہ صوفے میں ہی پھنس کر رہ جاتی تھی اور ان کی حالت ایسی ہو جاتی تھی جیسے زمین پھٹے اور اس میں وہ سما جائے۔ تو تب سے کانوں کو ہاتھ لگا کر سو چکی تھی کہ بس جو بھی ہو جائے، شادی تو وہ کر لے گی لیکن بچے پیدا نہیں کرے گی۔ یہی سوچتے ہوئے اس نے اپنا لیپ ٹاپ اٹھایا۔ وہ جانتی تھی کہ وہ خود ابھی صرف نکاح شدہ ہے، اسے اس قسم کی ویڈیوز نہیں دیکھنی چاہیے تھی، لیکن دل میں چھپے خوف کو پس پش ڈال کر اس نے یوٹیوب پر بچے کی ڈیلیوری کی ویڈیوز دیکھی تو اسے ایسا لگا جیسے وہ سانس نہیں لے پائے گی۔ وہ بس یہ دیکھنا چاہتی تھی کہ آخر بچہ پیدا کیسے ہوتا ہے اور کتنی تکلیف ہوتی ہے، لیکن جو اس نے دیکھا وہ میشا جیسی نازک لڑکی کے لیے سہانی روح تھا۔ وہ تڑپ اٹھی۔ اس نے تو لیپ ٹاپ بند کر کے رکھ دیا تھا۔ دل کی دھڑکنیں پوری طرح تیز ہو رہی تھی۔ جب کچھ نہیں ہوا تو وہ پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی۔ رافیہ بیگم اسے دودھ کا گلاس دینے کے لیے کمرے میں آئیں تو اسے یوں روتا دیکھ کر پریشان ہو چکی تھی۔ کہنے لگی، کیا بات ہے بیٹا، رو کیوں رہی ہو؟ نیچے سب گھر میں اتنے خوش ہیں، تمہاری رخصتی کی باتیں ہو رہی ہیں اور تم یہاں بیٹھ کر روئی جا رہی ہو؟ ان کے نرم لہجے پر وہ ماں کے گلے لگ کر روتے ہوئے بولی، مجھے نہیں کروانی کوئی بھی رخصتی اور نہ ہی مجھے شادی کرنی ہے۔ پلیز امی، آپ بھی جان کو بولے نا مت کرے میری شادی کی بات، مجھے تو ابھی پڑھائی کرنی ہے، ابھی بہت آگے جانا ہے۔ لیکن رافیہ بیگم بیزاری سے دے کر کہنے لگی، بس خاموش ہو جاؤ میشا، پڑھائی میں کون سا مارکا مارا ہے تم نے؟ آگے پڑھنا چاہتی ہو اور میں ارباز سے خود بات کروں گی، تم شادی کے بعد پڑھائی کرتی رہنا، کون روکے گا تمہیں؟ وہ اسے سمجھاتے ہوئے بولی تھی، لیکن وہ کہنے لگی کہ نہیں امی، سب سے بڑا مسئلہ یہ ہے کہ مجھے ان کے کمرے میں جانا پڑے گا، مجھے وہ خڑوس بالکل نہیں پسند، ہر وقت ڈانٹتے رہتے ہیں، شادی کے بعد وہ میری جان نہیں لے لیں گے، پلیز اب ایسا مت کریں۔ لیکن رافیہ نے اسے دپٹ کر کہا کہ تمہاری شادی ارباز کے ساتھ ہو رہی ہے، بلکہ تم بیوی ہو اس کی، بس رخصتی ہوگی اب۔ رافیہ بیگم اسے سمجھا کر کمرے سے باہر نکل گئی، لیکن چہرے پر فکر مندی تھی۔ ارباز جو اپنے کمرے میں جا رہا تھا انہیں یوں پریشان دیکھ کر کہنے لگا، کیا بات ہے چچی جان، کافی پریشان لگ رہی ہیں؟ رافیہ بیگم پریشانی سے بولی، پتہ نہیں کیا بات ہے، میشا بہت ضدی ہو رہی ہے، کمرے میں بیٹھ کر روئی جا رہی ہے کہ مجھے یہ شادی نہیں کرنی۔ یہ سن کر ارباز کے ماتھے پر بل پڑے، کہنے لگا، چچی جان فکر مت کریں، میں خود جا کر اس سے بات کرتا ہوں، کیا مسئلہ ہے اس کا آخر؟
اپنی بات مکمل کرتا جلدی سے اٹھا اور اس کے کمرے کی جانب پڑا۔ جیسے ہی اس نے دروازہ کھولا تو سامنے ہی بیڈ پر وہ گھٹنوں میں سر دیے سسک رہی تھی۔ میشا کو لگا کہ رافیہ بیگم ہے، تبھی بنا دیکھے بولی، امی مجھے کبھی کبھی لگتا ہے کہ آپ میری ماں ہی نہیں ہیں۔ آپ مجھے ارباز جیسے دیو ہیکل کے حوالے کیسے کر سکتی ہیں؟ مجھ جیسے نازک لڑکی کو دیکھیں اور ارباز کو دیکھیں، اتنے بڑے مسئلے ہیں ان کے، جب بھی بولتے ہیں مجھ سے آگ برساتے ہیں۔ شادی کی رات میرا حشر نشر کر دیں گے اور پھر بچے بھی پیدا کرنے پڑتے ہیں۔ آپ بتائیں آپ کتنا درد ہوتا ہے، وہ سب کچھ میں کیسے برداشت کروں گی؟ ماں ہیں آپ میری، کچھ تو اپنی بیٹی پر رحم کریں۔ وہی سب کچھ بولے جا رہی تھی جب سر اٹھا کر دیکھا تو سامنے ارباز اس کے بےحد قریب کھڑا تھا۔ اس کا دل دھک سے رہ گیا۔ تبھی وہ بولا، میری نازک سی جان۔ ارباز نے مزید قریب ہوتے ہوئے اسے کھینچ کر سینے سے لگایا تو میشا کی گداز دھڑکنیں ارباز کے سینے سے آ لگی۔ ارباز نے اسے بھرپور نظر سے دیکھا جبکہ میشا نے نم پلکیں جھکا لی، چہرہ گلاب کے مانند سرخ ہو رہا تھا۔ دیکھو میشا، تمہیں معلوم تو ہوگا کہ شادی کی پہلی رات کیا کیا ہوتا ہے، تو میں خوفزدہ ہونے کے بجائے میری دیوانگی سہنے کے لیے خود کو تیار کرنا چاہیے۔ میری جان، میں اتنا ظالم نہیں ہوں کہ اپنی جان پر ظلم کروں گا، بس مجھ سے کنٹرول نہیں ہوگا تمہیں دیکھ کر۔ میرا تو جی چاہتا ہے کہ تمہیں ابھی کے ابھی یوں ہی باہوں میں اٹھا کر کمرے میں لے جاؤں اور تمہارے پور پور کو اپنی محبت سے مہکا دوں۔ وہ گمبھیر لہجے میں بولتا، اس کی ملائم گردن پہ جھکا۔ عادت کے مطابق وہ دوپٹے سے بے نیاز تھی، لیکن اس پل ارباز کی قربت اور غصاخی نے اسے خود میں سمیٹنے پر مجبور کر دیا۔ ارباز کے سلگتے لب اس کی گردن پر اپنا لمس بکھیر رہے تھے، جبکہ ہاتھ اس کے گداز وجود کو بھرپور طریقے سے محسوس کر رہے تھے۔ تبھی وہ گھبرا کر بولی، پلیز لالا چھوڑے مجھے کچھ ہو رہا ہے، وہ تیز سانسوں کے درمیان بولی۔ ارباز نے سر اٹھا کر اسے گھورا، پھر سے لالا؟ شوہر ہوں تمہارا میری جان، اور شوہر بیویوں کے ساتھ یوں ہی کرتے ہیں۔ ساتھ ہی اس نے میشا کی گردن میں ہاتھ ڈال کر اسے قریب کرتے اس کے لبوں کو لبوں میں قید کر لیا تھا۔ میشا کا پورا وجود کپکپا کر رہ گیا تھا۔ ارباز نے اسے مزید خود میں بھینچ لیا۔ وہ بہت پیار اور نرمی سے ہمیشہ اپنے وجود کو احساس دلا رہا تھا۔ کچھ دیر بعد اس نے میشا کے لبوں کو آزاری بخشی تو وہ اس کے سینے پر نڈھال سی گہرے گہرے سانس لینے لگی۔ دیکھو میشا میری جان، شوہر اسی طرح اپنے بیویوں میں پیار کرتے ہیں۔ میں نے تو ابھی بہت نرمی سے تمہیں چھوا ہے، لیکن جب تم میرے کمرے میں آؤ گی دلہن بن کر، تم نے خود پر کنٹرول نہیں کر پاؤں گا۔ تم ہو ہی اتنی پیاری، کیا کروں؟ تمہیں خود میں ہمت پیدا کرنی ہوگی میری شدت سہنے کے لیے، اور پھر تمہیں پتہ ہے وہ جو بچے بےحد پسند ہے، میں چاہتا ہوں کہ ہمارے بہت سارے بچے ہوں۔ بچے پیدا کرنے کے لیے تو ابھی عمر پڑی ہے، لیکن محبت کرنے اور بہت سارے طریقے ہیں۔ میں تو تمہیں سب سکھاؤں گا۔ اب اگر قسمت نے تمہارا میرا ساتھ لکھ دیا ہے تو اب خود بھی مجھے سہنے کے لیے ہمت بھی لاؤ میری جان۔ ہمارے نکاح کو اتنے سال گزر چکے ہیں اور میں اب تک ہر رات کروٹ بدلتے گزار چکا ہوں، جانے کب تم مجھے میسر ہوگی۔ اس کی دیوانگی کو محسوس کرتے میشا جلدی سے اس سے دور ہوئی تھی۔ دور ہٹیں بس مجھ سے، کوئی بھی مجھ سے پیار نہیں کرتا، آپ بھی پیار نہیں کرتے، بس ڈراتے ہیں، دھمکیاں دیتے ہیں۔ ارباز نے اسے دیکھتے لب بھینچے اور پھر اسے ایک جھٹکے سے کھینچ کر گود میں گرا لیا، اور پھر وہ پورے حق سے اسے تھوڑی سے پکڑ کر اس کے لبوں کو اپنے لبوں میں قید کر چکا تھا۔ اب کی بار اس کے انداز میں شدت تھی، کتنی دیر اس کے لبوں کو اپنے لبوں میں قید کیے رکھا، ان پر شدتیں لٹاتا رہا۔ وہ اسے بری طرح بے حال کر چکا تھا، میشا کی جان پر بنائی۔ ارباز نے لبوں کو آزاد کرتے اس کی شرٹ کو کندھوں سے سرک آتے وہاں لب رکھے تو میشا ایک بار پھر کپکپا سی گئی۔ ارباز کے ہاتھ اس کی دھڑکنیں محسوس کرتے جیسے اس کے وجود میں آگ لگا رہے تھے۔ آئندہ دوپٹہ سینے پر نہیں رکھا تو مجھ سے برا کوئی نہیں ہوگا میشا، میں نہیں چاہتا کہ تمہیں کوئی میرے سوا دیکھے۔ وہ اسے ایک جھٹکے سے آزاد کرتا وارننگ دیتا کمرے سے نکل گیا، جبکہ وہ گہرے سانس لیتی خود پر ضبط کرنے لگی۔ اس رات اسے بالکل بھی نیند نہیں آئی تھی۔ بار بار ارباز کا سوچ کر اس کے پیٹ میں گرہیں پڑنی تھی، ساتھ ہی اس کے پیٹ میں درد بھی شروع ہو چکا تھا۔ وہ پیٹ پر ہاتھ رکھ کر الجھ کر اٹھ بیٹھی۔ اس وقت رافیہ بیگم کے کمرے میں بھی نہیں جا سکتی تھی۔ 1 مہینے سے اوپر ہو چکا تھا اور اسے ابھی تک پیریڈس نہیں آئے تھے۔ اس کے دماغ میں طرح طرح کی باتیں گھومنے لگی، خود ہی منہ میں بڑبڑا کر کہنے لگی کہ اے اللہ، کہیں میں پریگننٹ تو نہیں ہو گئی، کیونکہ پیریڈ تو تبھی مس ہوتے ہیں جب کوئی لڑکی پریگننٹ ہوتی ہے۔ پھر خود ہی کانوں کو ہاتھ لگائے، نہیں نہیں نہیں، ایسا کیسے ہو سکتا ہے؟ ارباز تو کبھی میرے قریب ہی نہیں آیا اتنا، پھر بھلا مجھے پیریڈس کیوں نہیں آ رہے؟ اب اچانک سے اٹھنے والے پیٹ کے درد میں سے مزید بے چین کر دیا۔
اگلی صبح جب اپنی ماں سے اس بارے میں بات کرنے لگی تو رافیہ پہلے ہی گھر کی ذمہ داریوں میں مصروف تھی، ناشتہ بنا رہی تھی۔ ان کے پاس اتنا وقت کہاں تھا کہ وہ میشا کی بات سنتی۔ اس نے ثانیہ سے بات کی تو ثانیہ نے ایک اچھی دوست کی طرح اسے تسلی دی۔ یار فکر کرنے کی کیا ضرورت ہے، میری اپنی آنٹی گائنیکالوجسٹ ہے، میں تمہیں ان کے پاس لے جاؤں گی، تھوڑا بہت مسئلہ ہوگا تو وہ چیک کرنے کے بعد تمہیں دوا دے دیں گی اور سب ٹھیک ہو جائے گا۔ ویسے بھی جس قدر تم ان دنوں پریشان ہونا، پاسا کو پریشانی سے بھی ڈیٹ اوپر نیچے ہو جاتی ہے۔ کالج کے بعد وہ دونوں ٹیکسی میں بیٹھ کر سیدھا ہاسپٹل گئی تھی۔ جب ثانیہ کی آنٹی نے چیک اپ کرنے کے بعد نرمی سے بولی، بیٹا تم اگر یوں پریشان رہو گی تو پیریڈس تو خراب ہوں گے، بتاؤ کیا پریشانی ہے تمہیں، میں تمہاری ضرور ہیلپ کروں گی۔ ڈرتے ڈرتے میشا نے انہیں سب کچھ بتا دیا، اسے اپنے شوہر سے کس قدر ڈر لگتا ہے، ساتھ ہی اس نے ارباز کی پک بھی انہیں دکھائی تھی۔ ڈاکٹر سیرش نے جب ارباز کو دیکھا تو وہ بھی اس کی پرسنالٹی سے امپریس ہو گئی تھی۔ اس کا مکمل چیک اپ کرنے کے بعد وہ اسے مزید خوفزدہ کر چکی تھیں۔ وقت بھی کافی ہو چکا تھا، مگر ذرا سی بھی دیر ہو جاتی تو ارباز ایک بار پھر اس کے سر پر سوار ہو جاتا۔ گھر آتے ہی وہ جیسے پھٹ پڑی۔ اس نے بہت کوشش کی تھی کہ وہ اپنی ماں سے بات کر سکے، لیکن جب انہوں نے اسے توجہ نہیں دی تو اس کے صبر کا پیمانہ لبریز ہوا۔ امی خدا کے لیے بس کر دیں، آپ کو تو بس گھر کے کاموں کے سوا کچھ نظر ہی نہیں آتا۔ میں کل سے آپ سے بات کرنا چاہ رہی ہوں لیکن آپ تو میری بات سننی ہی نہیں۔ آپ کو لگتا ہے کہ آپ گھر کے کام کر کے باقی سب لوگوں کے نظر میں وہ عزت، وہ مقام حاصل کر لیں گی، تو یہ آپ کی بہت بڑی غلط فہمی ہے۔ پاپا جان کے جانے کے بعد تایا جان نے ہم لوگوں پر جو احسانات کیے ہیں ان کا بدلہ آپ یہ کام کر کے نہیں چکا سکتی، بلکہ آپ مجھے ان کے بیٹے کو پیش کر کے میری زندگی کے بدلے ان کے احسانات کا بدلہ چکا رہی ہیں۔ رافیہ بیگم تو ہکا بکا کی شکل دیکھتی رہ گئی۔ انہوں نے اسے کندھوں سے تھام کر بیڈ پر بٹھایا اور انتہائی نرم لہجے میں بولی، ایسی کوئی بات نہیں ہے بیٹا، میں تو بس ویسے ہی گھر کے کاموں میں خود کو مصروف رکھتی ہوں، بس تمہاری الٹی سیدھی حرکتوں کی وجہ سے تو میں اگنور کرنے کی کوشش کرتی ہوں۔ سمجھا کر تھک گئی ہوں کہ میشا اب تم بڑی ہو گئی ہو، تمہاری شادی ہونے والی ہے، الٹی سیدھی حرکتیں مت کیا کرو۔ ارباز بہت سنجیدہ شخصیت کا مالک ہے، تو پھر کل کو تمہاری مشکل ہو جائے گی۔ میشا نے نماخوں سے انہیں دیکھا اور پھر انہیں ڈاکٹر کی ساری بات بتا دی، جنہیں سنتے ہی رافیہ بیگم کے چہرے کے زاویے پل بھر میں بدلے۔ میشا تم کیسی بےہودہ باتیں کر رہی ہو، اور تم میری اجازت کے بنا ڈاکٹر کے پاس گئی کیوں؟ اگر تمہیں جانا ہی تھا، ان سب باتوں کے بارے میں تمہیں معلومات لینی ہی تھی، تو تم میرے ساتھ جاتی، ثانیہ کے ساتھ کیوں گئی؟ میشا نے کچھ کہنا چاہا تو وہ اسے ڈپٹ گئی۔ بس میشا، میں تمہاری کوئی فضول بات نہیں سنوں گی، اور نہ ہی اب تم شادی ہونے تک ثانیہ سے ملو گی، سمجھی؟ تم گھر رہو اور گھرداری سیکھو۔ وہ اسے اچھی خاصی سنا کر چلی گئی تھی، جبکہ وہ اپنا سا منہ لے کر رہ گئی۔ رات ہوتے ہی وہ ارباز کے کمرے میں اس سے بات کرنے آئی تھی، لیکن بہت مشکل سے جان بچا کر نکلی۔ شادی کی تیاریاں عروج پر تھیں اور ارباز کو اس نے کچھ زیادہ ہی پرجوش دیکھا تھا۔ اس نے میشا کے لیے تمام سونے کی جویلری اپنی مرضی کی لی تھی۔ بارات کے لیے خوبصورت سا اردو سے لباس بھی اس نے خود پسند کیا تھا۔ وہ دونوں مال میں موجود تھے جب سب کو مصروف دیکھتے ارباز نے اس کے کان میں سرگوشی کی، میشا تم دیکھ رہی ہو نا میں تمہارے لیے کس قدر جنونی ہو رہا ہوں، تمہاری ایک ایک چیز میری پسند کی ہوگی، اور ہماری شادی کی پہلی رات تم اس مہنگے نیچے جو پہنو گی وہ بھی میری پسند کا ہوگا۔ میشا کان کلو تک سرخ ہو گئی، جبکہ ارباز نے دلچسپی سے اسے دیکھا۔ کیا ہو گیا آپ کو، کیسی الٹی سیدھی باتیں کر رہے ہیں، وہ بھی یہاں مال میں کھڑے ہو کر؟ ارباز شرارت سے مسکرایا، تم بہت جلد جان جاؤ گی میری جان کہ میں کیسی بات کرتا ہوں۔ رات کمرہ لاک نہیں کرنا، میں ملنے آؤں گا، سمجھ گئی نا؟ میشا نے اسے گھورا۔ کروں گی، اب تو ضرور لاک کر کے سویا کروں گی، وہ تیز لہجے میں بولی اور ساتھ ہی سامنے سے آتی رافیہ بیگم کی طرف بڑھ گئی۔ ارباز کے لبوں پر مسکراہٹ بکھر گئی، جیسے شادی کے دن قریب آ رہے تھے۔ میشا کی تو راتوں کی نیند ہی اڑی جا رہی تھی۔ آخر وہ دن بھی کیا، مایوں کا فنکشن شروع ہو چکا تھا۔ وہ سجی سنوری بیٹھی تھی اور ارباز اس کے پہلو میں بیٹھا بڑبڑاتے ہوئے کہنے لگا، اس وقت تو میری باہوں میں ہوگی، اتنے سالوں کا جنون جب ایک ہی رات میں تمہارے وجود پر اتاروں گا تو جانتی ہو کیا ہوگا تمہارے ساتھ۔ اور پلیز تم بھی نازک لڑکیوں کی طرح رونا دھونا مت بچانا، بلکہ میرا ساتھ دینا۔ ارباز کی باتوں سے اسے مزید گھبرانے پر مجبور کر رہی تھی۔ وہ رات بھی جیسے تیسے گزر گئی اور اگلی صبح کا سورج طلوع ہوا۔ صبح سویرے اس کی کزنس اور فرینڈس اسے بیوٹی پارلر لے جا چکی تھیں۔ رخصتی کا اہتمام
بہت خوبصورت سے ہال میں کیا گیا تھا. وہ دلہن بنی بے حد حسین لگ رہی تھی. بیوٹیشین اسے تیار دیکھ کر کہنے لگی کہ اپنی نظر اتار دینا. ہمیں تو لگتا ہے کہ دلہے بھیا آپ کو دیکھنے کے بعد پلکیں جھپکانا ہی بھول جائیں گے. وہ ایک لمحے کو مسکرا دی. سب کچھ بہت اچھے سے ہو گیا تھا. جب اسے ارباز کے ساتھ رخصت کیا گیا تو وہ پھوٹ پھوٹ کر رو دی. رافیہ بیگم نے اسے یوں روتے ہوئے دیکھا تو کہنے لگی رونے کا کیا ضرورت ہے بیٹا, رخصت ہو کر بھی تو تم ہمارے ہی گھر آ رہی ہو. وہ اپنی چچی جان کو کیسے سمجھاتی ہیں کہ آخر وہ آنسو کس چیز کے ہیں, لیکن کوئی اس کے آنسو نہیں دیکھ رہا تھا. اسے ارباز کے کمرے میں لا کر بٹھایا گیا. کمرہ مکمل طور پر پھولوں سے سجا ہوا تھا. وہ دلہن بنی کمرے میں بیٹھ پر بیٹھی تھی. اس نے بہت سی دعائیں مانگی تھی کہ کاش وہ آج کی رات کمرے میں نہ آئے. اس کے دوست نے اسے باہر سے روکے رکھے, لیکن اس کی کوئی بھی دعا قبول نہیں ہوئی تھی. کچھ دیر میں دروازہ کھلا اور ارباز نے قدم رکھا. وہ مسکراتا ہوا اس کے سامنے بیٹھا اور اس کا گھونگھٹ الٹ دیا. اس کے حسین چہرے پر نظر پڑتی ہی وہ جیسے گمسم سا ہو گیا. اس کے وہم و گمان بھی نہیں تھا کہ وہ دلہن بنی اس قدر حسین بھی لگ سکتی ہے. بہت حسین لگ رہی ہو میری جان. میرا دل چاہ رہا ہے کہ بس تمہیں یوں ہی دیکھتا رہوں, تمہاری باہوں میں بھر کر بس پیار کرتا رہوں. میشا نے اس کا ہاتھ تھام لیا اور نم آنکھوں سے اسے دیکھا. پلیز ارباز, مجھے آج چھوڑ دیں, کچھ مت کریں, مجھے بہت ڈر لگ رہا ہے, پلیز ارباز. ارباز نے اس کا ہاتھ جھٹک دیا. تم ابھی تک وہی باتیں لے کر بیٹھی ہو میشا. اس رات کا بے صبری سے انتظار اس لیے نہیں کیا کہ تمہیں تمہاری بیوقوفی پر چھوڑ دوں. ایسے کیسے میں تمہارے ساتھ کچھ بھی نہ کروں. میں تمہارے ساتھ جو کچھ کروں گا تم بھی میرا پورا پورا ساتھ دو گی بس. اچانک اس کے بے حد قریب آتے ارباز نے اس کا بھاری دوپٹہ اتار کر بیڈ پر اچھالا. میشا پوری طرح مچلی تھی, لیکن وہ اسے اپنی مضبوط گرفت میں لے چکا تھا. اس کے لبوں کو لبوں میں پیوست کرتے وہ اسے بستر پر گراتے اس پر پوری طرح حاوی ہوا. میشا کے دل کی دھڑکنیں ہر لمحہ تیز ہو رہی تھی. ارباز اسے انتہائی نرمی اور محبت سے چھو رہا تھا. دھیرے دھیرے وہ میشا کے سارے ڈر ختم کر رہا تھا. ارباز بڑے پیار سے اس پر محبت لٹا رہا تھا. جب آخری پردہ بھی ختم کرنے کا وقت آیا تو میشا سہم کر ارباز سے لپٹ گئی. کیا وہ میری جان کو؟ ارباز نے جھک کر اس کے لبوں کو چوما. میشا کا شرما سا روپ اسے بہکا رہا تھا. مجھے ڈر لگ رہا ہے ارباز, پلیز, بہت درد ہوگا, پلیز ایسا مت کریں. ارباز جنون کی جس انتہا پر تھا وہاں سے لوٹ جانا ممکن نہیں تھا. اس کا دل یہ چاہ رہا تھا کہ بہت جنونی ہو کر اس کے وجود میں سما جائے, لیکن میشا بہت گھبرا رہی تھی اور اسے ایسے میں اس کی طبیعت خراب ہو سکتی تھی. تبھی نرمی سے بولا, ٹھیک ہے, نہیں کرتا کچھ میری جان. میں بغیر خود کو سرشار کیے ادھورا ہی واپس چلا جاتا ہوں, لیکن جب اگلی بار میں واپس آؤں گا تو میں ایسے نہیں چھوڑوں گا, بالکل بھی تم پر رحم نہیں کروں گا, یاد رکھنا میری یہ بات. میشا نے اسے منہ لٹکائے دیکھا تو چند لمحے یوں ہی دیکھتی رہی, پھر نرمی سے اس کے گلے میں بازو ڈالتی وہ اس کی گود میں بیٹھ گئی. ارباز نے حیرت سے اسے دیکھا. اس کی ادا جان لیوا تھی. اس نے ارباز کے ہاتھ تھام کر لبوں سے لگاتے سینے سے لگائے. اس پل وہ اس لباس میں اس کے بے حد قریب تھی. ارباز کے ہاتھ اس کی دھڑکنوں پر تھے. میشو, میری گڑیا, میری جان, تم مجھے بے بس کر رہی ہو. وہ اس کی نازک کمر میں ہاتھ ڈال کر اسے مزید اپنے قریب کرتا بے بسی سے بولا. میشا نے لرزتی پلکوں کی چلمن اٹھا کر اسے دیکھا اور پھر نظریں جھکا لیں. آپ جو بھی کرنا چاہتے ہیں, جیسے بھی کرنا چاہتے ہیں, کر سکتے ہیں ارباز, پر تھوڑا آرام سے کرنا. ارباز نے اس کا حسین چہرہ ہاتھوں میں تھام کر دیوانہ وار چوم لیا. درد تو ہوگا میری جان, برداشت کر لو گی. میشا نے اپنا آپ اس کے حوالے کرتے آنکھیں بند کر لی تھی. ارباز نے اسے باہوں میں بھر کر لائٹ آف کرتے اسے ہر پردے سے آزاد کیا تو وہ خود میں سمیٹنے لگی. ارباز نے اس کے وجود کو پیاسے لبوں سے مہکاتے اس کی روح تک کو سیراب کیا. وہ درد برداشت کرتی جیسے اس کی محبت میں پور پور ڈوب رہی تھی. ارباز نے بہت محبت سے اس کی سبھی ڈر ختم کیے. رات بھر پورے طریقے سے گزار کر جب وہ پوری طرح تھک چکے تھے ارباز نے اسے سونے دیا. وہ سوتے ہوئے بھی اس کے پاس دل پر جیسے راج کر رہی تھی. تبھی اسے آفس ضروری کال آئی. وہ اپنا سامان اور ضروری چیزیں آلریڈی پیک کر چکا تھا. تبھی شاور لینے بعد وہ نوٹ پیڈ پر اس کے لیے ایک پیغام لکھ کر اپنا سامان اٹھاتا کمرے سے نکل گیا. صبح جب اس کی آنکھ کھلی تو اس کا پورا وجود جیسے ہلکی ہلکی تھکن اور درد کا شکار تھا, لیکن یہ میٹھا میٹھا درد بھی اسے ارباز کی محبت کے سامنے کچھ نہیں دکھائی دے رہا تھا. فریش ہونے کے بعد جب وہ ڈریسنگ ٹیبل پر آئی تو سامنے ہی ارباز کا لکھا ہوا پیغام ملا, جسے پڑھتے ہی اس کا چہرہ گلابیاں چھڑکانے لگا. اپنی محبت کے اظہار کے ساتھ اس نے میشا کو بتایا تھا کہ وہ بہت جلد لوٹ آئے گا. اسے یوں ہی بے تحاشا اپنی محبت سے روشناس کروائے گا. وہ خود کو سنوارتی نیچے چلی آئی.
بی جان کو اور باقی گھر والوں کو جب ارباز کے جانے کی خبر ملی تو سب سے زیادہ خفا بی جان تھی۔ میں ابھی بات کرتی ہوں ارباز سے، نئی نویلی دلہن کو چھوڑ کر بھلا یوں کون جاتا ہے؟ وہ اسے کال کرنے لگی تھی لیکن فون بند جا رہا تھا۔ ہر گزرتے دن کے ساتھ میشا کو ارباز کی کمی محسوس ہونے لگی۔ ارباز کے ساتھ گزارے لمحے اسے رہ رہ کر یاد آ رہے تھے اور اس کی پیار بھری سرگوشیاں، اس کی غصاخیاں سب اسے الجھا رہی تھی۔ ارباز کا لمس اور غصے میں چھپا ہوا پیار اور کیئر یاد آ رہی تھی۔ بار بار جی چاہتا کہ وہ اور ارباز کو کال کرے۔ گھر میں سبھی ارباز کو کال کر کے اس سے بات کرتے رہتے لیکن وہ بس اسے یاد کرتے آہیں بھرتی رہتی۔ انہی دنوں اس کی اچانک طبیعت خراب ہو گئی تھی اور ارباز کو گئے ہوئے پورا 1 مہینہ ہو چکا تھا۔ اسے الٹیاں کرتے اور نڈھال ہوتے دیکھ کر بی جان نے فوراً کہہ دیا تھا کہ وہ ماں بننے والی ہے۔ وہ اکا بکا سے ان کی شکل دیکھتی رہ گئی۔ کمرے میں آتے ہی اس نے روتے ہوئے پہلی بار ارباز کو کال کی تھی لیکن جیسے ہی اس نے فون کان سے لگایا تو بی جان نے اچانک سے فون جھپٹ لیا اور جلدی سے بولی، ارباز بیٹا بہت بہت مبارک ہو، تم باپ بننے والے ہو۔ جلد سے جلد گھر آ جاؤ بیٹا، منہ میٹھا کرواؤ سب کا، ہماری میشا ماں بننے والی ہے۔ وہ جو بہت سکون سے چیئر پر بیٹھا ہوا تھا ایک دم ہڑبڑا کر اٹھ کھڑا ہوا۔ اس نے میشا کے ساتھ بھرپور رات گزاری تھی، اسے ایک ایک لمحہ یاد تھا لیکن وہ اتنی جلدی ماں بننے والی ہو جائے گی اس نے یہ کبھی نہیں سوچا تھا۔ اس میں چھوٹی کی اپیل کی تو خوش قسمتی سے اسے چھٹی بھی مل گئی تھی اور پہلی فرصت میں وہ گھر لوٹ آیا۔ جیسے ہی سب سے مل کر وہ کمرے میں آیا تو وہ بیڈ پر بیٹھی ہچکیوں سے رو رہی تھی۔ اسے دیکھتے ہی وہ ارباز کے سینے سے لپٹ کر باقاعدہ بچوں کی طرح رونے لگی۔ ارباز نے اسے محبت سے ساتھ لگاتے بمشکل چپ کروایا تھا۔ بس بس میری جان، اور کتنا رو گی؟ اور ویسے بھی یہ رونے والی بات تھوڑی ہے، یہ تو خوشی کی بات ہے نا کہ ہم بہت جلد ماں بننے والی ہو۔ میشا کے آنسوؤں میں مزید شدت آ گئی تھی۔ اس نے روتے ہوئے ارباز کے کندھوں پر سر رکھا۔ آپ کو نہیں پتا میری طبیعت بہت خراب ہے، اتنے برے طریقے سے سر گھوم رہا ہے، الٹیاں بھی آ رہی ہیں، مجھے لگتا ہے کہ مجھے ایک نہیں دو بچے ہونے والے ہیں۔ اور شادی کی رات تو میں آپ کا لٹکا ہوا منہ دے کر مان گئی تھی، سب درد سہ لیے لیکن اب یہ میں برداشت نہیں کر پاؤں گی، میں مر جاؤں گی۔ ارباز نے اسے سینے سے لگاتے باہوں میں بھر لیا۔ وہ جانتا تھا کہ وہ بہت زیادہ ڈری ہوئی ہے اور وہ اس کا یہی ڈر ختم کرنا چاہتا ہے اور وہ اس کے لیے اسے اپنا رویہ نرم رکھنا چاہتا تھا اور میشا کو پیار سے سمجھانا چاہتا تھا۔ ارباز کو میشا کی طرف سے اتنی تڑپ کی امید نہیں تھی، وہ ابھی اسے اپنے سینے سے لگائے ہوئے تھا۔ تبھی وہ روتے ہوئے کہنے لگی، کہاں رہ گئے تھے آپ؟ میں آپ کو مس کر رہی تھی، پتہ نہیں کیوں بار بار یاد آ رہی تھی۔ اب مجھے تو لگتا ہے کہ آپ نے کسی بنگالی بابا سے مجھ پر جادو کروا دیا ہے تاکہ میں آپ کی محبت میں پاگل ہو جاؤں۔ ارباز ہنس رہا تھا، اسے اپنے سینے سے لگا کر کہنے لگا، بیوی ہو تو میری، اور ہم دونوں کے بیچ جو رشتہ ہے نا، ایک دوسرے سے زیادہ دیر دور نہیں رہ سکتے، اور پھر محبت بھی تو ہو ہی جاتی ہے، تو میں بھی، مجھ سے محبت ہو گئی ہے، تبھی تو مجھے اتنا یاد کر رہی ہو۔ میشا نے فوراً نفی میں سر ہلایا، جی نہیں، مجھے آپ جیسے جنونی شخص سے کبھی بھی محبت نہیں ہو سکتی۔ ارباز نے مسکرا کر اسے سینے سے لگا لیا۔ رات جیسے ہی وہ کمرے میں آئی تو ارباز اس کے انتظار میں تھا۔ اسے شرٹ لیس دیکھ کر وہ سرخ بیڈ پر پڑتی، بہت انتظار کروایا ہے تم نے میری جان، جانتی تھی نا کتنے ٹائم بعد واپس آیا ہوں، ہر لمحہ تمہارا حسین سراپا میری آنکھوں کے سامنے رہتا تھا بس۔ ارباز نے اسے گود میں بٹھا کر محبت سے چور لہجے میں کہا۔ میشا کے دل میں بھی اس کے لمس کی تپش تھی، وہ اسے محسوس کرنا چاہتی تھی۔ ارباز نے اس کے دوپٹے کو ہٹاتے اس کی قیامت خیز فگر کو مخمور نظروں سے دیکھا۔ میشا اس کے سینے سے لپٹنے لگی تھی۔ دھیرے دھیرے وہ اسے لباس کی قید سے آزاد کرتا اسے محبت کی بارش میں بھگونے لگا۔ میشا نے کوئی خاص مزاحمت نہیں کی تھی، وہ خوش دلی سے اپنے آپ ارباز کو دوسری بار سونپ چکی تھی اور اسے باہوں میں جکڑ کر اس پر اپنی شدتیں لٹا رہا تھا۔ اگلی صبح جب اٹھے تو شرمائی سی خود کو آئینے میں دیکھ رہی تھی، اسے خود بخود اپنے وجود میں ایک عجیب سی تبدیلی محسوس ہو رہی تھی۔ مجھے لگ رہا تھا جیسے وہ پہلی جیسی نہیں رہی۔ چند ہفتوں میں اس کے وجود میں خاص تبدیلیاں آ چکی تھی، وہ پہلے سے بھری بھری لگنے لگی تھی، یا پھر ارباز کی محبت نے اسے خوبصورت بنا دیا تھا۔ پہلے سے بھی زیادہ اس کا فگر بڑھنے لگا تھا۔ ارباز اس کے حسین فگر کو دیکھ کر مزید اس کا دیوانہ ہو چکا تھا۔ شروع میں تو وہ بے حد خوش تھی، لیکن جب ڈاکٹر نے بتایا تھا کہ وہ جڑواں بچوں کی ماں بننے والی ہے تو اس کی حسین صورت پریشان رہنے لگی۔ وہ تو بس اپنی بی جان کو دعائیں دیتی رہتی، جنہوں نے اپنی زبان سے جو دعا نکالی تھی وہ پوری ہو چکی تھی۔ ساتھ ہی خوف بھی اس کے دل میں پنپ چکا تھا کہ نہ جانے کیا ہوگا۔ بار بار ارباز سے کہتی تھی کہ میرے ساتھ رہیں گے نا پلیز۔
اب میرے پاس ہوں گے تو مجھے ڈر نہیں لگے گا۔ ارباز ہر ممکن کوشش کرتا ہے کہ اس کے دل سے اس کے خوف کو نکال دے، لیکن جیسے جیسے وقت قریب آ رہا تھا میشا کے اندر ہمت خود آنے لگی تھی۔ اولاد کی محبت نے اس میں اتنی ہمت پیدا کر دی تھی کہ بس حسین تحفے کو دنیا میں لانے کے لیے کسی بھی تکلیف کو برداشت کر سکے۔ لیبر روم میں اسے کافی تکلیف کا سامنا کرنا پڑا۔ اس نے پیارے سے 2 بیٹوں کو جنم دیا تھا، جنہیں دیکھنے کے بعد اسے اپنی زندگی ساری تکلیف بھولنے لگی۔ ارباز تو بس بیٹوں کو چومے جا رہا تھا، کبھی گال پر، کبھی ماتھے پر، کبھی لبوں پر۔ آنکھوں میں آنسو بھی تھے۔ اس کی محبت میں پہلے سے بھی زیادہ اضافہ ہو چکا تھا، اس کا پہلے بھی زیادہ خیال رکھنے لگا تھا۔ میشا نے سب چمکتے چہرے دیکھے تو اس کا دل محبت سے اور اپنی اولاد کو پانی کی خوشی سے لبریز ہو گیا تھا۔ پریگننسی کے دوران اسے بہت بار خیال آیا کہ وہ چوری چھپے بچے سے جان چھڑا لے۔ ابورشن کا خیال کئی بار اس کے ذہن میں آیا تھا۔ وہ اپنی زندگی اپنی جان سے محبت کرنے والی معصوم سے نازک سی لڑکی تھی، لیکن اس کی زندگی میں ایک لمحہ ایسا بھی آیا تھا جب اس میں اپنی عمر کی لڑکی کو صرف اولاد کے حصول کے لیے ٹھوکریں کھاتے دیکھا تو اس نے سوچ لیا چاہے وہ اپنی اولاد کو دنیا میں لانے کے لیے اس کی جان بھی چلی جائے تو وہ پیچھے نہیں ہٹے گی۔ اس نے خود میں ہمت پیدا کی تھی، خود کو اتنا مضبوط اور ذہنی طور پر تیار کیا تھا کہ 2 بچے نارمل پیدا کر لیں، کہ باوجود اس کے چہرے پر مسکراہٹ تھی اور دل ہی دل میں وہ خدا کا لاکھ لاکھ شکر ادا کرے گی کہ اتنا اچھا شوہر اور گھر والوں کا پیار پا کر وہ آج اپنی زندگی کا سب سے حسین دن گزار رہی تھی۔ وہ اب 2 بیٹوں کی ماں تھی۔ اللہ تعالیٰ میں اگر وہ بھول کر بیٹھی تو شاید یہ سب کچھ اور اس کے نصیب کا حصہ نہ ہوتا۔ اس میں خدا کا لاکھ لاکھ شکر ادا کیا تھا کہ اللہ نے اس کے دل سے ابورشن جیسے برے خیال کو نکال پھینکا، ورنہ آج وہ سب کی نظروں میں گنہگار ٹھہرتی اور اپنے شوہر کی نظروں میں مجرم۔ ارباز بچوں کو پیار کرنے کے بعد اس کی طرف بڑھ رہا تھا۔ آنکھوں میں محبت اور تشکر کے آنسو تھے۔ میشا نے اس کی قربت کی خوشبو محسوس کرتے سکون سے آنکھیں موند لی تھی۔